السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص ایک بوڑھا باپ ہے۔ اس بوڑھے باپ کو اس کے سگے جوان بیٹے نے اپنے گھر کی بنیادیں رکھنے سے پہلے ہی قتل کر ڈالا اور پھر خود فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس ملزم کو بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے الحمدللہ، اور تفتیش کے دوران اس نے جو کچھ بتایا پولیس کو وہ سننے کے قابل تو ویسے نہیں ہے، لیکن میں بتاؤں گی اس لیے کہ تمام لوگوں کو عبرت سمجھ آئے کہ انسان جب اپنی جہنم کی تیاری کرتا ہے، جب وہ خود برباد ہونے لگتا ہے، وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس بیٹے کے متعلق بتاؤں گی۔ گھر کی بنیادیں اور باپ، یہ تینوں چیزیں آپس میں کیسے لنک کرتی ہیں، میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گی۔ سرائے مغل ایک علاقہ ہے جو کہ قصور کا ہے، پتوکی کے بالکل قریب ہے۔ وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں شہادت علی۔ شہادت علی کے دو بیٹے ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام اویس ہے، اور اویس ہی ہمارے کیس کا مین کریکٹر ہے۔ اویس شروع سے جھگڑے کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت نافرمان تھا، غصیلا تھا۔ اس کے باپ کو کوئی نہ کوئی شکایت آئی رہتی تھی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، لاما بڑے آندے نے، لامے آندے نے۔ اس طرح اس کی کوئی نہ کوئی بات گھر آ کے لوگ بتاتے ہی رہتے تھے، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ باپ نے اس کو ڈانٹنا، ڈبٹنا، سمجھانا، پر اس کو فرق ہی کوئی نہ پڑنا۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس نے سننی بھی نہ غور سے، باز نہیں آتا تھا۔ ماں جو ہوتی ہے نا، گاؤں کی ماں، ایک دیہاتی ماں، وہ بڑی شریف سیدھی سادی، اس کو بیچاری کو کیا پتا کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ ماں کہتی ہے اس کی کہ شہادت صاحب ایدا ویاہ کر دیو تے ویاہ تو بات ٹھیک ہو جائے گا، میری گل سن لو تے مان لو۔ اب جدو بڑھیاں آندیاں نے اور ٹھیک کر لیندیاں نے۔ اب سنیے، بہت سے رشتے دیکھے، لیکن ایک ایسی لڑکی جو کہ بھائی پھیرو کی تھی، وہ ان کو سمجھ آ گئی، اچھی لگی، پیاری لگی، وہاں پہ ان کی شادی ہو گئی۔ یعنی اب اویس کی شادی کر دی گئی بھائی پھیرو کی ایک لڑکی کے ساتھ، اور لڑکی بھی بہت اچھی تھی، اس کو شادی کر کے عزت بنا کے گھر میں اپنے لے آئے۔ اب ماں باپ نے شادی کی ہی اس بنیاد پر تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، پر یہ ٹھیک کوئی نہیں ہوا۔ اس نے بیوی کا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اکثر اوقات اب تو ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ باہر سے جب بھی آتا، گھر کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی نہ کوئی بات پکڑتا بیوی کی، اور دھڑا دھڑ اس کو مارتا، اس کی پٹائی لگاتا۔ وہ بیچاری منع کرتی، چیختی، کبھی ساس سسر کو واضح دیتی، پر یہ بدبخت باز نہیں آتا تھا۔ بیوی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اسی دوران اویس باہر ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، افیئر چل پڑتا ہے۔ اب وہ جو لڑکی تھی نا، وہ لڑکی ایک تو ڈیورسڈ تھی، اور دوسرا وہ جہاں رہتی تھی وہاں پہ اس کا کوئی فیملی ممبر اور نہیں رہتا تھا، بالکل اکیلی رہتی تھی۔ تو اویس اس کے ساتھ پورا دن گزارتا، پوری رات گزارتا، اور کئی دفعہ یہ معاملات ہو چکے تھے۔ اب بیوی گھر بیٹھی ڈیفینیٹلی انتظار کرتی ہے، تو بیوی گئے نہ دن کو آتا ہے، نہ گھر راتوں کو آتا ہے۔ اکثر اوقات یہ گھر سے کبھی 2 دن، کبھی 3 دن غائب ہے۔ گھر پر تو خرچہ یہ پہلے ہی بہت کم دیتا تھا، اب دینا ہی چھوڑ گیا۔ ظاہر ہے بیوی پوچھتی تھی کہ بھائی آپ نے خرچہ نہیں دیا، خرچہ دیجئے۔ بیوی پوچھتی تھی آپ کل رات گھر نہیں آئے، کہاں تھے آپ؟ یہ جواب کیا دیتا ہے سنیے، آگے سے کہتا ہے، ہاں نہیں آیا تو کیا ہوا، نہیں آنا میں باہر اپنی دوست کے ساتھ تھا، شادی کروں گا اس کے ساتھ، تمہیں دکھاؤں گا لا کے کہ یہ رہی میری پسند کی میری بیوی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا بیوی کو، تو نے رہنا ہے تو رہ، نہیں رہنا تو چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر، میں تھوڑی نہ اپنی مرضی سے تجھے لایا ہوں، تجھے تو لائے تھے میرے ماں باپ۔ اب ماں باپ کی طرف دیکھتی ہے بہو اور کہتی ہے، ماں اس کی مرضی سے اس کی شادی کر دیتی، میری زندگی تو عذاب نہ ہوتی، کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے؟ بیٹا اس نے ہمیں کوئی لڑکی نہیں بتائی تھی پہلے۔ اب یہ دیکھیں میرے ساتھ کس قدر بدتمیزی اور بے حیائی ہے کہ میرے منہ پہ کھڑے ہو کے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کر لی ہے میں نے لڑکی سے دوستی اور میں شادی کروں گا اس سے، یہ کوئی طریقہ ہے اماں اس کا؟ اسی غصے میں اس نے اپنے کپڑے ڈالے اپنے بیگ میں اور نکلنے ہی لگی تھی کہ ساس سسر نے کہا، بیٹا نہ جا، بیٹا تو اس گھر کی رونق ہے، تو ہماری شان ہے، تو ہماری عزت ہے، تو کیوں جا رہی ہے؟ کہتی ہے، اماں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ابا آپ سے بھی گلہ نہیں ہے، لیکن اویس ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، میں کیسے لمبی زندگی گزاروں گی، یہ بڑا بگڑا ہوا نافرمان ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے میں کتنی کی مار کھاؤں اس سے۔ اور جناب کہہ کر یہ نکل گئی۔ اب اس گھر میں اویس آیا گھر، ماں باپ نے کہا تو نے اپنی زندگی سے ایک نیک عورت کو ذلیل کر کے نکالا ہے، تیری بدبختی شروع ہو گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں، جا اس کو جا کے منایا، لے کر آ، گھر کی رونق ہے۔
اپنی زندگی نہ خراب کر، بار بار اچھی لڑکیاں نہیں ملتی، دور بڑا خراب جا رہا ہے۔ اویس آگے سے کیا کہتا ہے؟ اچھی لڑکی نہیں ملتی؟ لو کیوں نہیں ملتی اچھی لڑکی؟ دفعہ ہو گئی ہے نا یہ، میرے پاس ہے ایک لڑکی بار، میں اس سے شادی کروں گا، اس کو لے کر آؤں گا، دیکھنا وہ کتنی اچھی ہے، وہ تو شادی کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہے۔ اویس کے والد صاحب جو ہیں ان کا نام شہادت علی ہے، جو اکثر اس کو سمجھاتے ہیں۔ شہادت علی کو ان کے والد کی وراثت سے ایک پلاٹ ملا تھا جو انہوں نے اس نیت سے ایک سائڈ پر رکھا ہوا تھا تاکہ جب کبھی مشکل وقت آئے، بڑھاپا آئے تو یہ استعمال کر لوں گا، کیونکہ بیٹا بدبخت اور نافرمان تھا، اس نے کہاں سے سارا بننا تھا۔ اب بیٹے کی نظر پڑ گئی، بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی اویس کہتا ہے ابا وہ جو پلاٹ ملا ہے نا آپ کو دادا سے، وہ دو مجھے، میں اس کے اوپر بنیادیں ڈالتا ہوں، گھر بناتا ہوں اور پھر آرام سے وہاں پہ اپنی بیوی لے کر آؤں گا۔ باپ کیا کہتا ہے، سوچنا بھی نہ کہ تجھے میں دوں گا اور وہ پلاٹ دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کیوں نہیں دو گے پلاٹ مجھے، دو مجھے پلاٹ، یہ کیا بات ہوئی نہیں دوں گا میں، بیٹے کا ہی ہوتا ہے سارا کچھ، اپنی دفعہ تو اپنی چیز بڑی چھپا کے رکھتے ہو، میں نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہے، تو میرا سہارا نہیں بنے گا، مجھے پتا ہے تیرا جو کرنا ہے ابا کر لے، میں نے لینا ہے پلاٹ۔ اور اسی پر ہو گیا آپس میں ان کا جھگڑا۔ 9 مئی کو اویس اکیلا پلاٹ پر گیا اور خود سے اسی پلاٹ کی بنیادیں رکھنے لگا۔ اس پلاٹ کے بالکل سامنے جو گھر تھا وہ تھا شہادت کے ایک دوست کا۔ انہوں نے فوراً فون کیا اپنے دوست کو اور کہا شہادت نیا گھر بنا رہا ہے بھائی، بتایا بھی نہیں تو نے۔ آگے سے جواب کر دیا شہادت نے، کیا مطلب گھر بنا رہا ہے، میں تو نہیں بنا رہا گھر۔ کہتا ہے یار بس کر جا، تیرا بیٹا بنیادیں ڈال تو رہا ہے، تو نہیں تو بھیجا ہوگا اس کو، چل اب بتا دے، نہیں مانگتا مٹھائی۔ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، واقعی ڈال رہے؟ ہاں ڈال رہے۔ اچھا چل میں آتا ہوں۔ فون بند کیا، فوراً پہنچا پلاٹ پر۔ اب جیسے ہی یہ پلاٹ پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بیٹا تو کئی لے کے شروع ہوا ہے بھائی بنیادیں ڈالنا۔ بیٹے سے کہتا ہے منع کیا تھا تجھے اس پلاٹ پر مت آنا، کیوں آیا، کس سے پوچھ کے آیا تو؟ کہتا ہے کیا مطلب نہیں آنا، تمہاری چیز میری ہے نا باپا، ابا تم نے مجھے نہیں دینی تو کیا قبر میں لی جانی ہے؟ باپ نے کہا باز آ جا، میں نے تجھے منع کیا ہے، میں نے نہیں یہ استعمال کرنا، یہ میرے مشکل وقت کے لیے ہے، تو نے مجھے نہیں اٹھانا بڑھاپے میں، ہٹ رہے ہو یا نہیں؟ نہیں ہٹوں گا، دوبارہ مت کہنا مجھے۔ اسی غصے کے دوران بجائے اویس باز آتا معافی مانگتا، کیا کرتا ہے وہ جو کئی ہے، کوئی کئی کہتا ہے، کوئی کسی کہتا ہے، جسے بنیادیں ڈالتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، وہی پکڑ کے زور سے باپ کو لگا دیتا ہے، یعنی ضرب کہہ دیجئے کہ ضرب لگائی، کئی جیسے ہی ماری، باپ بیچارہ لہو لہان رل زمین کے اوپر، اور یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ باپ بیچارہ اسی دوران دم دے گیا، آس پاس سے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم لگ گیا، 15 پر کال کر دی گئی اور پولیس موقع پر پہنچی۔ تھانہ لگتا ہے ان کو سرائے مغل۔ سرائے مغل سے جیسے ہی پولیس پہنچی تو پولیس نے وقوع دیکھا، پوچھا، رابطے کیے، گھر بتایا اور پھر ایک پرچہ درج کر لیا گیا، اور وہ پرچہ درج کیا گیا شہادت علی کے بھائی کی مدعیت میں۔ کو اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال شفٹ کیا، ریڈ کی اور شکر ہے اللہ کا ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پھر پولیس نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا مسئلہ تھا تمہارا؟ جواب دیتا ہے مجھے پلاٹ چاہیے تھا، یہ دیتا نہیں تھا، میں نے کہا تھا دے دے، نہیں دے رہا تھا، میں نے مار دی۔ یعنی دلیری چیک کریں، نافرمانی کی دلیری۔ اقبال جرم کیا، کئی کو جو کہ اعلی ہے اس کو برآمد کیا پولیس نے۔ یہاں تک میرا آج کا یہ کیس اور اس کی ڈیٹیلز۔ اب یہاں پر میں آپ کو اپنا جو میسج ہے ہمیشہ کی طرح وہ دیتی ہوں۔ جب جوانی کا عروج ہوتا ہے اس ٹائم پر جو انسان ہوتا ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی، خصوصی طور پہ لڑکے کچھ زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ جس وقت میں آج میں کھڑا ہوں نا، یہاں کل میرا باپ تھا، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب آنے والے دنوں میں نے ہو جانا ہے۔ وہ کہتا نہیں شاید میں ایسے ہی رہوں گا۔ یعنی جوانی کے زور میں، بازوؤں میں جب زور ہوتا ہے اس ٹائم انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سبھی نہیں۔ اور جب انسان کو انسان نہیں سمجھتا تو وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، جیسے یہ بیٹا تھا۔ یقین مانے اولاد نافرمان ہو اپنے باپ کے لیے اور ماں کے لیے، وہ ساری زندگی بھگتتی ہے، یہاں بھی بھگتتی ہے، اگلے جہان میں بھی بھگتتی ہے۔ یہاں کیسے بھگتے گی؟ ہو گئی برباد زندگی، قاتل بن گیا نا۔ اگلے جہان میں کیسے بھگتے گی؟ جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ فرشتے آ کے پوچھیں گے کیوں ماریا بھائی ابا جی نو؟ جواب دینا پڑے گا۔ اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ اور ایک وہ بددعا، وہ جو شریف عورت گھر سے نکالی، ایک وہ بددعا پیچھا کرے گی اس کا۔ کبھی نہ حق نہ کریں، وہ بیوی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پیچھے بددعائیں ہوتی ہیں اور وہ اس کا پٹھا بٹھا کے ہٹتی ہیں۔ تھینک یو۔